بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 70 اور 71، 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سمجھ لیجیے۔ الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم تو ایسے لوگوں کی سیئات کو، خطاؤں کو اللہ بدل دے گا حسنات، نیکیوں میں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت معاف کرنے والا ہے۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا اور اس نے نیک کام کیا، تو پھر فإن اللہ یتوب، یہ آیت تھوڑی سی صحیح نہیں لکھی۔ ومن تاب، جس نے توبہ کی، اور وعمل صالحا اور جس نے اعمال صالحہ کیے، فإنہ یتوب، فإنہ یہ ہونا چاہیے، فإنہ یتوب إلی اللہ متابا، اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، تو اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں یہ دو آیتیں، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، 70 اور 71۔ تو تشریح دیکھیے یہاں پہ مؤمنین کی صفات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ گناہوں کی جو سزا ہے، گناہوں کی سزا کیا ہے کہ اللہ عذاب دے گا آخرت میں۔ اس سے بچنے کی صورت کا بیان ہے کہ گناہ سے، سزا سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دو آیتیں بتائیں، پہلی آیت جو ہے وہ مشرکین کے لیے، دوسری مؤمنین کے لیے۔ تو بچنے کی صورت کیا ذکر کی، فرمایا کہ جو شخص غیر مسلم ہے تو وہ اگر توبہ کر لے اور دوسرا کام کیا کرے، آمنہ، ایمان لے، شرک سے توبہ کر لے یعنی ایمان لے، اور پھر نیک کام کرے، تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی سیئات کو حسنات سے یعنی نیکیوں میں، برائیوں کو نیکیوں میں اللہ پاک بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ جہنم میں داخل ہونا تو دور کی بات، جہنم اس کو چھوئے گی بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور چونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، تو لہذا وہ کیا کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ مؤمنین کے لیے کیا فرمایا، ومن تاب، مؤمنین کے لیے فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، لیکن یہاں ایمان کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ تاب وآمن، یہاں تاب وعمل صالحا، یہ مؤمنین کے لیے کیا ہے، مؤمنین کے لیے فرمایا کہ جس مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے توبہ کر لی اور عامل صالحہ نیک کام شروع کر دیا، تو اس کی توبہ سچی شمار ہوگی اور اللہ اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان لانا توبہ کی شرط ہے، توبہ کے لیے ایمان لانا ضروری ہے کہ بندہ مؤمن ہو۔ اب ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، غیر مسلم کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان لائے، اور جو مسلمان ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان تو لا چکا ہے، وہ عمل صالح کرے۔ تو جب ایمان جو نہیں لایا بعد میں ایمان لے آئے گا، غیر مسلم جو ایمان لے آئے، تو اب آگے دونوں کے لیے شرط برابر ہے۔ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے توبہ کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل صالح کریں۔ غیر مسلم ہے تو وہ کیا کرے، ایمان لائے، توبہ کرے، عمل صالح کرے۔ مسلم ہے تو توبہ کرے اور عمل صالح کرے، ایمان تو وہ پہلے ہی لا چکا ہے۔ تو جب یہ عمل صالح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور عمل صالح کی شرط اس لیے لگائی تاکہ یہ پتہ چلے کہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، لیکن سب میں نے یہ لکھا ہوا ہے، مومن کی یہ سب یہ لکھا ہوا ہے۔ ایمان لانا توبہ کی شرط ہے غیر مسلم کے لیے، پھر مسلم ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے توبہ کی یہ شرط ہے کہ وہ عمل صالح بھی کرے
تاکہ پتہ چلے کہ صرف زبانی توبہ نہیں ہے بلکہ دل سے سچی توبہ کی ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ کہ گزشتہ پر ندامت ہو، یعنی جو برائی کا کام کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے ندامت اور افسردگی ہو کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ چوتھی بات ہے کہ اللہ سے رو رو کر معافی مانگنا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما۔ حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 70 اور 71۔ اب آگے ہے آیت نمبر 72۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ جو لوگ والذین ایمان والے وہ ہیں کہ لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹے کاموں میں شریک نہیں ہوتے اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی لغو یعنی بیہودہ کاموں یا باتوں یا مجلسوں سے گزرتے ہیں تو مروا کرامہ، عزت وقار اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ اس آیت میں نیک بندوں کی 2 صفات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لیے پہلی صفت کیا ہے کہ جھوٹی گواہی سے پرہیز، یعنی یہ سمجھیں 10ویں صفت ہے کہ جھوٹی گواہی سے پرہیز، اور پلس کیا ہے جھوٹ و گناہ کی محفلوں سے بھی پرہیز۔ ایک تو جھوٹی گواہی سے بھی پرہیز، دوسری ایسی محفلوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بھی بچتے ہیں، جھوٹی محفلوں میں جانے سے بھی بچتے ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گناہی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامت ہیں، آیت المنافق 3، 3 علامتیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا منافق ایمان والا جو ہے وہ جھوٹ سے دور رہتا ہے۔ اور جھوٹی گواہی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عدالت میں جا کے کورٹ کچہری میں جا کے جھوٹی گواہی دینا، بلکہ ہر وہ بات جو حقیقت اور اصل کے خلاف ہو اسے اصل اور حقیقت بنا کے پیش کرنا، یہ جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ ٹسن میں بولنا کہ جی اس نے یہ کام کیا ہے، اسی نے کیا ہے، اسی نے چرایا ہے، اسی نے فلاں کام کیا ہے، تو یہ سب گناہ میں شامل ہے، جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ اور مزید یہ کہ جھوٹ اور گناہوں کی محفلوں میں بھی نیک لوگ شریک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو نیک بندے ایسی محفلوں میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، ان 2 آیتوں میں 2 صفات کا ذکر ہوا، 10ویں اور 11ویں۔ 10ویں کے بعد 11ویں صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے شریفانہ گزر جاتے ہیں، یعنی نیک بندوں کی 11ویں صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ لہو و لعب اور گناہوں کے مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر کبھی اتفاقاً بغیر ارادے کے گزر بھی جائیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس فعل اور کام کو برا اور قابل نفرت سمجھتے ہیں، لیکن اس محفل میں شریک لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، نہ ہی اپنے آپ کو ان سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں تاکہ ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی نیک لوگ ایسی محفل سے بچتے تو ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ لوگ بیچارے گناہ گار ہیں اور یہ میں ان سے اچھا ہوں، نہیں۔ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ اللہ کس کو کب معاف کر دے۔ ان کے فعل سے، ان کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن بندوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت سارے مزدور سو رہے تھے رات کو، تو ایک مزدور اٹھا اور جناب اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تہجد کی اور دعا مانگنے لگا۔ اب دعا میں یہ کہہ رہے کہ یا اللہ کہ میں تو جاگ رہا ہوں اور یہ تیرے بندے سو رہے ہیں، جیسے یہ مزدور ہے ایسے میں بھی مزدور ہوں،
جیسے یہ تھکے ایسے میں بھی تھکا ہوں، لیکن یہ پھر بھی سو رہے ہیں اور میں جاگ رہا ہوں، یعنی خاموخواہ ان کی برائی کر رہا ہے۔ اس کو کہنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سو رہے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو بہرحال وہ بار بار برائیاں کر رہا تھا کہ یہ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، لیکن میں اٹھا ہوا ہوں، یہ سو رہے ہیں۔ تو ایک بندے نے سر نکالا چادر میں سے اور بولا کہ بھائی تو اپنی بات کر، ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو خیر ایک مذاق تھا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے گناہوں کی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو نیک لوگ ان کو حقیر نہیں سمجھتے، یعنی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو۔ کوئی عبادت نہیں کر رہا، غلط کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کچھ اچھا نہ سمجھے۔ کیا پتہ اللہ پاک کو اس کی کوئی بات پسند آ جائے، ہماری ساری باتیں اللہ کو پسند نہ آئے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نیک بندے گناہوں سے اور خاص کر گناہوں کی محفلوں سے اپنے دامن بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا عارضی ہے، مختصر وقت کے لیے ہے، جبکہ آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو یہاں وقت ضائع کرنا بیکار اور فضول ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ جو 72 آیتیں ہماری ہو چکی ہیں، آخری آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔